بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اصول الکافی سبق 47 میں کتاب العقل والجہل کا 12واں حصہ بیان ہوگا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 7ویں حدیث پر گفتگو کی تھی اور اس سے متعلقہ مسائل کو بھی بیان کیا تھا۔ اس درس میں 8ویں حدیث پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سند اور متن کے متعلق تحقیقات ذکر ہوں گی۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ علی بن محمد ابن عبداللہ عن ابراہیم ابن اسحاق الاحمر عن محمد ابن سلیمان الدیلمی عن ابیہ قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام فلان من عبادته ودینه وفضله کذا وکذا فقال علیہ السلام کیف عقله قلت لا ادری فقال علیہ السلام ان الثواب على قدر العقل ان رجلا من بنی اسرائیل كان يعبد الله في جزیرة من جزائر البحر خضراء ناضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء وإن ملكا من الملائكة مر به فقال يا ربي أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله تعالى ذلك فاستقله الملك فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه فأتاه الملك في اسی حدیث کا باقی حصہ یہاں پہ ہے۔ المکان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلك فلما أصبح قال له الملك إن مكانك لنازه وما يصلح إلا للعبادة فقال له العابد إن لمكاننا هذا عيبا فقال له وما هو قال ليس لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع فإن هذا الحشيش يضيء فقال له الملك وما لربك حمار فقال لو كان له حمار ما كان يضيء مثل هذا الحشيش فأوحى الله تعالى إلى الملك انما اصیبہ علی قدر عقلہ۔ اس حدیث میں آنے والی لغات کا حل دیکھ لیتے ہیں۔ جزیرتن وہ قطع زمین ہے جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے۔ خضرتن سرسبز، ناضرتن شاداب اور تر و تازہ، استقل کم شمار کیا، قلیل سمجھا، نازہن پاکیزہ صاف ستھرا، بہیمہ چوپایا۔ اس حدیث کے الفاظ کے متعلق شارحین کی بعض آراء کو دیکھ لیتے ہیں۔ النضرہ سرسبز و شاداب کو کہتے ہیں۔ صحاح اللغہ میں اس کا معنی بیان ہوا ہے۔ جہاں تک ظاہرت لفظ ہے تو بعض نسخوں میں حتیٰ امالی شیخ صدوق اور بہار میں بھی طاہرہ کا لفظ ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی اپنی شرح اصول کافی مرآت العقول میں اس کو اختیار کیا ہے۔ جہاں تک فیض کاشانی کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کو تصحیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ظاہرہ ہونا چاہیے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے بھی تصحیف کا اور تبدیلی کا یقین کیا ہے اور اس کو معجمہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ظاہرہ پڑھا ہے۔ استقلہ کا معنی کیا ہے کہ یعنی اس نے اسے دیکھا تو اس کی عبادت کی کثرت کے مقابلے میں کم شمار کیا۔ نیز امالی میں اس کے الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی تخریج کا تعلق ہے تو ہم نے مختلف علماء محدثین کی کتابوں سے اس کی تخریج کر دی ہے اور انہوں نے جو اس کے متعلق علمی بیانات دیے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سلیمان دیلمی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ فلاں شخص اپنی عبادت، دینداری اور فضیلت میں ایسا ویسا ہے، یعنی اس کی میں نے مدح بیان کرنا چاہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ قلت راوی کا بیان ہے میں نے عرض کی لا ادری، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان الثواب علی قدر العقل، بے شک ثواب عقل کی مقدار کے مطابق ملتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت کے لیے ایک قصہ بیان فرمایا ان رجلا من بنی اسرائیل کان یعبد اللہ فی جزیرۃ من جزائر البحر، بے شک بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ تعالی کی عبادت سمندر کے جزائر میں سے ایک جزیرہ میں کرتا تھا۔ خضراء، یہ
جزیرہ کی صفتیں ہیں۔ وہ جزیرہ سرسبز تھا، ناضرتن، اور وہ شاداب تھا، کثیرت شجر، اس میں بہت زیادہ درخت پائے جاتے تھے، ظاہرت الماء، اور اس میں پانی زیادہ تھا، وَإِنَّ مَلَكًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مَرَّ بِهِ، اور ایک فرشتہ اس کے قریب سے گزرا، فقال یا رب، تو فرشتے نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے خدایا، ارنی ثواب عبدک ھذا، مجھے اس اپنے عبد کا، اپنے بندے کا ثواب دکھا دے۔ فاراہ اللہ تعالی ذلک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اس فرشتے کو دکھایا، فاستقلہ الملک، تو فرشتے نے اس ثواب کو کم شمار کیا، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کو جو ثواب دیا جا رہا ہے وہ کم ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ اصْحَبْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی کہ تو کچھ دن اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ رہے۔ فَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي، پس فرشتہ اس کے پاس اس جگہ پہ آیا، فَأَتَيْتُكَ لِأَعْبُدَ اللَّهَ مَعَكَ، اور اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فَكَانَ مَعَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، تو ایک پورا دن اس کے ساتھ رہا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، جب اگلی صبح ہوئی، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ، فرشتے نے اس عبادت گزار سے کہا، إِنَّ مَكَانَكَ لَنَزِهٌ وَمَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ، ماشاءاللہ آپ کی جگہ بہت پاک و پاکیزہ صاف ستھری ہے اور یہ تو عبادت اور بندگی کے لیے بڑی سازگار ہے۔ فقال له العابد، تو عبادت گزار نے اس فرشتے سے کہا، ان لمکاننا ھذا عیبا، ہماری جگہ اچھی ہے لیکن اس میں ایک عیب اور نقص پایا جاتا ہے۔ فقال له، فرشتے نے اس سے کہا، وما ہوا، اس جگہ میں کیا عیب اور نقص ہے؟ قال لیس لربنا بہیمۃ، کہ ہمارے رب کا کوئی چوپایا، کوئی جانور نہیں ہے۔ فلو کان له حمار رأیناہ فی ھذا الموضع، کاش ہمارے رب کا کوئی گدھا ہوتا تو ہم اس جگہ پر اس کو چراتے۔ فإن ھذا الحشیش یضیع، یہ گھاس وغیرہ ضائع ہو جاتی ہے۔ فقال له الملک، تو فرشتے نے اس سے کہا، وما لربک حمار، اللہ تعالیٰ کا کوئی گدھا نہیں ہوتا۔ فقال لو کان له حمار ما کان یضیع مثل ھذا الحشیش، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی گدھا ہوتا تو اس جیسی سرسبز اور یہ جو گھاس ہے یہ ضائع نہ ہوتی۔ فاوحى اللہ تعالی الی الملک، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی، انما اصیبہ علی قدر عقلہ، اب آپ کو پتہ چلا کہ میں اس کو ثواب دے رہا ہوں اس کی عقل کی مقدار کے مطابق۔ یہاں تک اس روایت کے راویوں کا تعلق ہے تو اس کا پہلا راوی علی بن محمد ہے، اس کے بارے میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ابن بندار ثقہ ہے، جبکہ جناب ملا صدرہ اور ملا صالح مازندرانی نے اس کو ابو الحسن قزوینی قاضی قرار دیا ہے، حالانکہ ملا صدرہ شاگرد تھے جناب سید میر داماد کے، اور جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی ان کی کتاب دیکھی ہوگی، انہوں نے درست بات کی تھی کہ یہ ابن بندار مراد ہے۔ بہرحال اس علی بن محمد کے بارے میں چند اقوال موجود ہیں، جناب محقق الوافی نے اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ جناب سید خوئی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں فرمایا کہ علی بن ابی القاسم عبداللہ یا علی بن محمد بن بندار یا علی بن محمد بن عبداللہ، یہ سارے ایک ہی عنوان ہیں، اور نجاشی نے اس کو فقہ فاضل ادیب قرار دیا ہے، اور مزید بھی تفصیلات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ یہ بھی جناب سید خوئی علیہ الرحمہ کی معجم الرجال سے اس کے اتحاد کے بارے میں گفتگو کا تتمہ ہے۔ یہاں تک علی بن محمد کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ یہ ابن عزینہ ہے، تو فرماتے ہیں اس طرح کا کوئی راوی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس طبقے میں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ابن عزینہ ابن بنت ہی یعنی ابن بنت البرقی سے تصیف شدہ ہے۔ جناب علی بن محمد بن بندار کے بارے میں مزید تحقیق کے لیے ہم نے رجالی منابع بھی یہاں پہ سارے جمع کر دیے ہیں، ان کی طرف مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک اس روایت کے دوسرے راوی کا تعلق ہے ابراہیم بن اسحاق احمر، تو یہ نہایت ضعیف راوی ہیں،
जनाब नजाशी ने इसको ज़ईफ़ उल हदीस करार दिया है, शेख तूसी ने रिजाल में, तो इस लिहाज से ये ज़ईफ़ है, लेकिन ताज्जुब का मकाम है कि दिरायत नूर में इसे वत्तहकीक अन्नहु इमामी फ़िका करार दिया है। इब्राहिम बिन इसहाक अहमर के बारे में तहकीक मजीद के लिए हमने मौसूअत व तबक़ात फ़ुक़हा से मनाबे रिजाली को जमा कर दिया है। फरीकैन के मनाबे इसमें मौजूद हैं। नीज किताबुल ममदूहीन वल मखदूहीन के शुरू में इसका तज़किरा है। अद्दुअफ़ा मिनर रिजाल दारुल हदीस की 3 जिल्दी तहकीक में भी शुरू में इसका तज़किरा मौजूद है। इस रिवायत का एक और रावी मोहम्मद बिन सुलेमान दैलमी है और ये ज़ईफ़ है। जनाब नजाशी ने इसको ज़ईफ़ुन जिद्दन ला युअव्वलु अलैहि फी शै करार दिया है। जनाब शेख तूसी ने भी रिजाल में युरमा बिल गुलूब, तो इस हवाले से ये ज़ईफ़ है, लेकिन जनाब इब्नुल गज़ारी की किताब में मोहम्मद बिन सुलेमान बिन ज़करिया ज़िक्र है, हालांकि जनाब नजाशी ने इब्न अब्दुल्ला करार दिया है। मोहम्मद बिन सुलेमान दैलमी के मुतल्लिक तहकीक के लिए हमने रिजाली मनाबे को यहाँ पे जमा कर दिया है, इनकी तरफ रजू किया जा सकता है। सुलेमान बिन अब्दुल्ला दैलमी जो इस रिवायत का आखिरी रावी है, जनाब नजाशी ने और बाकी उलमाए रिजाल ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। गुमिदा अलैहि जनाब नजाशी की ताबीर है, बल्कि उन्होंने फरमाया कि बाज़ ने कहा है कान गालियन कज़्ज़ाबन कज़ालिका इब्नुहु मुहम्मद ला युअमल बिमा इनफरदा बिही मिन रिवाया, इनकी मुनफरिद रिवायात पर अमल नहीं किया जाता। जहाँ तक इस रिवायत के मुतल्लिक अल्लामा मुल्ला सदरा शिराजी के नजरिए का ताल्लुक है, तो उन्होंने अपनी शरह उसूल काफी में इसके मुतल्लिक रावियों के मुतल्लिक भी काफी तफसीली बयान दिया है, अगरचे उन्होंने पहले रावी के मुतल्लिक अपने उस्ताद के बरखिलाफ कज़वीनी काजी का नजरिया करार दिया है, जो कि सही नहीं था। अल्लामा मुल्ला सदरा शिराजी ने इस रिवायत के मुतालिक चंद सवालात जिक्र किए हैं। फरमाया कि ये शख्स अपने इस फासिद अकीदे के साथ आया इसकी तकफीर लाजिम आती है या नहीं। फरमाया कि अगर ये उस नजरिए पर इस्तिबदाद करता तो फिर इसकी तकफीर लाजिम होती, हालांकि ये अपनी कसूर आकल की वजह से, कमजोरी आकल की वजह से इस चीज का कायल है, तो इसकी तकफीर लाजिम नहीं आती। दूसरा ये है कि ये शख्स जो आकल के लिहाज से, ईमान के लिहाज से कमजोर है, इसने फरिश्ते को कैसे देखा? तो जनाब मुल्ला सदरा ने यहाँ पे इसकी फलसफी तावील बयान की है कि चूंकि रूह भी मलकूती होती है और अगर उसमें शवागिल हिस्सी न पाए जाएं तो फरिश्ते को देखा जा सकता है। हालांकि इसका आसान जवाब ये है कि वो फरिश्ता उसके पास इंसान की शक्ल में आया था, तो उसको देखना आसान है। और तीसरा सवाल इसके बारे में ये जनाब मुल्ला सदरा ने जिक्र किया है कि कैफ़ यतरत्तबु सवाब फिल आखिरत अला इबादत हाज़ा रजुल व शर्त सिहतिहा व हुवा नियत तक़र्रुब इलल्लाह मफ़क़ूदुन, कि इसको ऐसी इबादत पे कैसे सवाब दिया जा रहा है, हालांकि इबादत की शर्त सिहत ये होती है कि तक़र्रुब इलल्लाह की नियत हो, और वो उसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि तक़र्रुब की नियत तब होती है जब उसको अपने माबूद की मारिफत हकीकी मौजूद हो। तो इसका जवाब देते हैं कि उसको सवाब भी उसकी अक्ल के मुताबिक मिल रहा है, और कम तरीन दर्जा मारिफत का यही है कि वो किसी को खुदा का शरीक न बनाए और उसके वजूद का कायल हो। यहाँ तक जनाब मुल्ला साले माज़ंदरानी के नजरिए का ताल्लुक है, तो उन्होंने भी इस रिवायत के रावियों के बारे में तफसीली गुफ्तगू की है, अगरचे मुल्ला सदरा की पैरवी में उन्होंने पहले रावी को कज़वीनी करार दिया है, जो कि सही नहीं है, और उसके बाद उन्होंने भी इस रिवायत के मुतल्लिक इल्मी गुफ्तगू फरमाई है। जनाब मुल्ला साले माज़ंदरानी ने अपनी शरह उसूल काफी में एक निहायत अहम सवाल पेश किया है कि जो बंदा अपनी कमजोरी आकल के बावजूद अल्लाह की इबादत में कोशां होता है और खतरात शैतानी, लज़्ज़ात नफसानी का मुकाबला करता है, तो उसका इबादत के लिए कोशिश करना एक आकिल कामिल की निस्बत ज्यादा होता है, तो इसको सवाब ज्यादा मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक शाहिद भी पेश किया है। तो इसका वो जवाब देते हैं ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अल्लाह की बंदगी के लिए आकिल कामिल की कोशिश भी उसी तरह होती है जिस तरह एक कलीलुल अक्ल की होती है, क्योंकि लज़्ज़ात नफसानिया भी दोनों में पाई जाती हैं, शैतान के फंदे भी दोनों के लिए होते हैं, और इसके लिए उन्होंने तफसीली गुफ्तगू
فرمائی ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے مزید اس روایت کے متعلق علمی گفتگو کی ہے۔ چونکہ یہ شرح مزدی ہے تو اس میں تمام الفاظ کے معنی کو بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے متعلق علمی گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک نہایت اہم بات انہوں نے پیش کی ہے کہ ایک انسان ایک فرشتے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اسی بحث کا تتمہ یہاں پہ ذکر ہے۔ ان کی عبارت طولانی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح علامہ ملا صدرہ شیرازی نے فرمایا تھا کہ جب انسان کی روح کو دیکھا جائے تو وہ چونکہ ملکوتی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ سکتی ہے، فرشتے وغیرہ مخلوقات ملکوتی کو۔ حالانکہ اس کا آسان جواب ہم نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ وہ انسانی شکل میں آیا ہے تو پھر اس کو دیکھنا آسان ہے۔ انہوں نے مزید اس حدیث کے الفاظ کے متعلق مختلف علمی گفتگو فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے نے اس سے گفتگو کرنے کا جو آغاز کیا ہے اس جگہ کی تعریف کر کے، اور اس کے جواب سے اس کی عقل کا بھی اس کو پتہ چلا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر دوسرا بندہ جب بولتا ہے تو اس کی عقل کا پیمانہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ صالح مازندرانی نے اس حدیث کے متعلق یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ یہ جو عابد نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی حیوان ہوتا اور گدھا ہوتا تو یہ جو وسیع پیمانے پر اس جزیرے میں حشیش اور سبزہ موجود ہے یہ ضائع نہ ہوتا، تو یہ اس نے اپنی عقل کے مطابق قیاس استثنائی منطقی بنایا ہے اور اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ حالانکہ یہ ملازمہ ممنوع ہے۔ یہ جو کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سبزہ بنایا ہے تو یہ فقط حیوانوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہت سارے منافع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑے نظام میں جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو فضائی آلودگی اس سے ختم ہوتی ہے، اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں جن کی طرف جناب امام صادق علیہ السلام نے توحید مفضل میں اشارہ فرمایا ہے اور اس کی سائنسی شرح 3 جلدوں میں اردو زبان میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی کمزوری تھی اس کی عقل میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے افعال کو اپنی عقل کے مطابق ان کی اغراض کو معین کرنا چاہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کے وسیع مقاصد ہیں۔ نیز انہوں نے اسی سوال کو بھی بیان کیا ہے جو جناب ملا صدرہ کے کلام میں پایا جاتا ہے کہ اس کو تو ثواب بالکل نہیں ملنا چاہیے چونکہ اس میں نیت تقرب ہی نہیں ہے اور نیت تقرب معرفت پر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس میں ادنا معرفت پائی جاتی ہے، اللہ کے وجود کا قائل ہے، پھر جو عبادت کر رہا ہے اس کو کم ثواب ملنا چاہیے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی شرح مرآت العقول کا نظریہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھی اس اشکال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب انسان کی معرفت کمزور ہے حتیٰ وہ جسمانیت کا قائل ہو رہا ہے تو اس کو ثواب کیسے ملتا ہے، باقی بھی علمی نکات اس میں پائے جاتے ہیں۔ آخر میں شیخ رفیع الدین محمد گیلانی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کچھ بڑے شعراء اور عرفاء کا کلام پیش کیا ہے۔ یہ جناب عطار کی منطق الطیر سے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں، جناب مولوی کی مثنوی معنوی سے بھی اشعار مدح اہل بیت میں ذکر کیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب شیخ بہائی کی اتباع کرتے ہوئے مثنوی نان و پنیر لکھی ہے اور اس قصے کو اشعار میں بند کیا ہے۔ یہ ان کی مثنوی کے اشعار کا تتمہ ہے۔ اس کے بعد جناب گیلانی نے اشکالات جو اس حدیث کے متعلق آتے تھے ان کو بھی اور ان کے جواب کو بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس جواب کے اوپر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے، پھر اس کو حل کرنے کے لیے جو جواب بنتا ہے اس کو بھی اشعار میں بیان کیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق پیش آنے والے اشکال کو ایک ایسے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ اصلاً اشکال کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ ان کے نظریے کا تتمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان اعتراضات کو ایک اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے اور یہ ان کے رائے حل کا تتمہ ہے۔ نیز فرمایا کہ احتمال کی بنیاد پر ایک دوسرے معنی کی بھی گنجائش ہے اور یہ ان کے آخری معنی کا تتمہ موجود ہے۔ شیخ رفیع الدین محمد گیلانی جیسا کہ ان کے اشعار سے نمونہ پیش کیا گیا نہایت ہی جلیل القدر ادیب تھے اور بڑے جو مطالب ہیں قرآن و سنت کے ان کو انہوں نے اشعار کی صورت میں بند کیا۔ اقسام عبادت گزاروں کے لیے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ بھی انہوں نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نہیں بیان کریں گے، نہج البلاغہ ترجمے میں موجود ہے۔ یہ اسی حدیث کا تتمہ ہے جو انہوں نے نہج البلاغہ
بلاغہ سے ذکر کی ہے۔ الغرض شیخ رفیع الدین محمد گیلانی کے نظریے کو ہم نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہمارا زیادہ فوکس جناب صدرہ اور مازندرانی اور مجلسی پہ تھا، لیکن ان کے کلام کو بھی ہم نے نمونے کے طور پر ذکر کر دیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب العقل والجہل کی 8ویں حدیث پر گفتگو ہوئی ہے، اس کی لغات کے بارے میں، سند و متن کے بارے میں نہایت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور شارحین کے نظریات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم نے تمرینی سوالات کو بھی بیان کر دیا ہے اور خدا تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔